دوستو، حضرت ادریس علیہ السلام جب اپنے ماننے والوں کے ساتھ پہاڑی میں جا کر چھپ گئے تو جاتے ہوئے اس ظالم بادشاہ کے علاقے کے لیے بد دعا کی۔ بد دعا یہ کی کہ اے خدایا، ان کے اوپر کبھی بھی بارش نہ فرمانا۔ یہی ہوا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے پہاڑی میں گزر بسر شروع کر دی۔ آپ دن کو روزہ رکھتے اور رات کو عبادت کرتے۔ وہاں لوگوں کی یہ حالت ہو گئی، بارش کے پانی کا نہ برسنے کی وجہ سے لوگ درندے بننا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک دوسرے کو ہی کھا لیں۔ لوگ اس حد تک چلے گئے کہ لوگوں نے اس ظالم بادشاہ اور اس کی بیوی کو قتل کر دیا۔ اب لوگ حضرت ادریس علیہ السلام کو ڈھونڈنا شروع ہو گئے، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام کا کسی کو علم ہی نہ تھا کہ آپ علیہ السلام کہاں جا کر چھپ گئے۔ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپیلیں شروع کر دی، توبہ و استغفار شروع کر دیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کے اوپر وحی کی کہ اے ادریس، میری مخلوق کئی سالوں سے بے یار و مددگار ہے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے ان کی حالت بڑی خراب ہے، تو وہ مجھ سے استغفار کر رہے ہیں، لہٰذا اب مجھے ان کو معاف کر دینا چاہیے۔ میں معاف تو کر دوں گا، لیکن میں نے چونکہ تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے جب تک تم بارش کے لیے نہیں کہو گے میں تب تک بارش نہیں کر سکتا، لہٰذا اب اپنی بد دعا کو واپس لے لو، دعا کرو اور میں بارش نازل کر دوں۔ لیکن حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا نہیں خدایا، ابھی ان کے اوپر بارش نازل نہ فرما۔ اللہ نے سمجھایا لیکن نہ سمجھے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ کی دعا ہے کہ بارش نازل نہ ہو تو نہیں ہوتی، لیکن اب اللہ نے ایک ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ چونکہ وہ دن کے وقت روزہ رکھتے، رات کو عبادت کرتے، تو ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے کھانے آتے، جنت سے فرشتہ لے کر آتا۔ اب 3 دن گزر گئے، کھانا نہ آیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا خدایا، میرا رزق کیوں بند کر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ادریس، خود 3 دن بھوکے رہے، تم میرے سامنے شکوہ کر رہے ہو، اور میری مخلوق کئی سالوں سے بھوک پیاس کی وجہ سے ان کی حالت خراب ہے۔ میں بھی تو ہوں، میں بھی تو اپنی مخلوق کو چاہتا ہوں کہ ان کو رزق پہنچاؤں، تو لہٰذا اب اپنا کسب معاش خود تلاش کرو، اپنا رزق تلاش کرو۔ اب وہاں سے حضرت ادریس علیہ السلام اس پہاڑی سے نکلے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اسی ملک میں، اسی شہر میں گئے۔ ایک گاؤں میں پہنچے تو ایک عورت جو ہے وہ اپنی جھونپڑی کہہ لیں اس میں بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کے سامنے روٹی کے 2 ٹکڑے تھے، ایک ٹکڑا اس کے بیٹے کا تھا اور ایک اس کا اپنا۔ اب ادریس علیہ السلام بہت ہی جو ہے بری حالت میں تھے، بھوک بہت زیادہ جو ہے وہاں پہ حاوی تھی۔ تو حضرت نے اس بڑھیا کو کہا کہ اس طرح کرو کہ یہ جو ایک ٹکڑا ہے یہ مجھے دے دو۔ اس نے کہا کہ یہ ایک ٹکڑا تو میرا اور ایک ٹکڑا میرے بیٹے کا ہے، اگر تمہیں دے دوں گی تو پھر میرا بیٹا کیا کھائے گا؟ اب حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا اس طرح کرو کہ یہ جو دوسرا ٹکڑا ہے جسے اپنے بیٹے کو دینے ہیں، اس کے 2 ٹکڑے کر دو، ایک ٹکڑا تمہارا بیٹا کھا لے گا اور ایک میں کھا لیتا ہوں۔ اب یہ سارا کچھ اس کا بیٹا بھی دیکھ رہا تھا۔ اب اس بڑھیا نے اس طرح کیا کہ وہ اس دوسرے ٹکڑے کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے اور اس میں سے ایک حضرت ادریس علیہ السلام کو دے دیا۔ اب جو ہی حضرت ادریس علیہ السلام نے کھایا تو وہاں اس کا جو بیٹا تھا وہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور وہ غش کی حالت میں وہیں مر گیا۔ اب اس عورت نے واویلا مچانا شروع کر دیا کہ تمہاری وجہ سے میرا بیٹا مر گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا رکو، صبر کرو، میں اسے ابھی زندہ کر دیتا ہوں۔ اور آپ نے دعا کی اور کہا کہ اے روح خدا زندہ ہو جا، تو وہ دوبارہ زندہ ہو گیا۔ اب اس بڑھیا نے کہا کہ میں آپ پہ ایمان لاتی ہوں، آپ یقیناً ادریس پیغمبر ہیں۔ اس نے جا کے گاؤں میں شور شرابہ شروع کر دیا کہ ادریس آ گئے ہیں، لہٰذا اب ان سے دعا کی جائے کہ بارش نازل ہو جائے۔ اب لوگ جوگ در جوگ جو ہے حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا کہ آپ جو ہے دعا کریں اور بارش نازل ہو جائے، ہم نے تو بہت استغفار کی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ جب تک تمہارا جو موجودہ بادشاہ ہے وہ اپنی رعایا کے ساتھ نہیں آئے گا میں تب تک دعا نہیں کروں گا۔ اب لوگوں نے جو ہے بادشاہ کے ارد گرد جمع ہو گئے اور کہا کہ ادریس بلا رہا ہے چلو، لیکن بادشاہ نے کہا کہ یہ میری توہین ہے کہ میں بادشاہ ہو کر اس کے پاس جاؤں، لہٰذا اس نے 40 لوگوں کو بھیجا اور کہا کہ ادریس کو جو ہے وہ گرفتار کر کے لے آؤ۔
لیکن وہ جو ہی 40 لوگ پہنچے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی اور وہ 40 کے 40 مر گئے۔ پھر بادشاہ نے 500 لوگ بھیجے اور 500 لوگ بھی مر گئے۔ اب مجبور ہو گیا بادشاہ خود، اور بادشاہ جب حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس پہنچا اور پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے دعا کی، اور اس طرح سے پھر بارش کا نزول ہوا اور بارش نازل ہوئی، اور جو ان کے اوپر عذاب تھا وہ ٹل گیا۔